Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. आज की रात कमराट वादी पर बर्फ उतरी थी। मौसम सरमा की आमद की वजह से अक्सर मौसम खराब रहने लगा था। सरसब्ज़ो शादाब मैदान और पहाड़ी बर्फ़ की चादर ओढ़ने लगे थे तो एक तिलिस्माती मंजर दिखाई देने लगा। दिलकश ने ज़ीशान को आज आने से मना किया था, मगर इसे यकीन था वो ज़रूर आएगा। इसे बेसाख्ता 2 साल पहले की ऐसी ही एक सर्द रात याद आई। देखते ही देखते वो एक बार फिर माजी की भूल भुलैयों में डूबती चली गई। 2 साल पहले ज़ीशान को जब से रानिया बेगम ने दिलकश के बारे में बताया था, तब से इसका दिल अजीब हालत का शिकार था। दिल बार बार इस अनदेखी हसीना को देखने पर मायल था, जिसका दीवाना वो 3 साल की उम्र में हुआ था। रानिया बेगम ने इसे बताया था कि जब वो पहली बार खानज़ादा हवेली गया था और इसने बहराम खान की गोद में कुछ दिनों की वो खूबसूरत सी बच्ची देखी तो फ़ौरन बाप की उंगली छोड़कर इसकी तरफ भागा। चाचू, ये बारबी है? इसने बहराम को मुखातिब करके पूछा। जी बेटा, ये हमारी बारबी है, इसका नाम दिलकश है। बहराम ने इसे साथ बिठाते दिलकश का चेहरा इसके सामने किया। ज़ीशान ने बेसाख्ता अपने छोटे से लब इस गुड़िया के गालों पर रखे। चाचू, इसकी चिक्स कितनी सॉफ्ट हैं, ये बहुत प्यारी है। चाचू, क्या मैं ये बारबी ले लूँ? ज़ीशान बार बार इसके छोटे छोटे हाथों और पाँवों को छूता। मगर आप क्या करोगे इस बारबी का? सब लोग मुस्कुराते हुए इन दोनों की बातें सुन रहे थे। चाचू, मैं ना इसको अपने पास रखूँगा, इसके साथ खेलूँगा और इसे चॉकलेट्स भी दूँगा। प्लीज़ ये बारबी मुझे दे दें। इसने बहराम को चॉकलेट्स का लालच देकर मनाना चाहा। अगर तुम वादा करो कि तुम इस बारबी का ख्याल रखोगे, तो हम तुम्हें ये बारबी दे सकते हैं। आपकी बार सद्दाम खान ने लब कुचाई की, जिनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। आई प्रॉमिस दादा जान, मैं अपनी बारबी का पूरा ख्याल रखूँगा। शाहज़ेब की तरह वो भी इन्हें दादा जान ही कह रहा था। और फिर थोड़े दिनों बाद ही तो इसकी बारबी हमेशा के लिए इसके नाम लिख दी गई थी। हमेशा के लिए। इसे वो सब याद नहीं था, मगर अब रानिया बेगम के बताने पर कुछ पुराने धुंधले से मंजर आंखों के पर्दे पर झलके थे। और तब से ही इसका दिल दिलकश की एक झलक देखने का तमन्नाई हो गया था। वो नहीं जानता था दिलकश इसके रिश्ते के बारे में जानती थी या नहीं, मगर अब वक्त आ गया था इसे अपने वजूद से आशनाई बख्शने का। वो बगैर किसी को बताए रात के वक्त खानज़ादा कबीले आया था। इसने एक दिन पहले हवेली के एक मुलाजिम को पैसे देकर सारे कमरों की जानकारी हासिल की थी। इसने बताया था कि दिलकश का कमरा ऊपर दाएं तरफ मौजूद है। इसके कमरे के बाद दरमियान में आपका कमरा था, इसके बाद गेस्ट रूम और फिर शाहज़ेब का कमरा था जो बंद रहता था। पुलिस की ट्रेनिंग की वजह से इसे बालकनी तक पहुंचने में ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां साथ ही पाइप मौजूद था जिसकी मदद से ऊपर चढ़ा जा सकता था। वो पाइप चढ़ते बालकनी में आया। इसे डर था कहीं स्लाइड डोर बंद ना हो, मगर अल्लाह का शुक्र था कि दिलकश आज डोर बंद करना भूल गई थी। वो कमरे में आया तो एक निस्वानी वजूद बिस्तर सर तक ओढ़े लेटा था। वह चलता हुआ इसके करीब आकर बेड पर बैठ गया। दिल था कि धड़के ही जा रहा था। शायद इस रिश्ते का एजाज़ था जो इनके दरमियान था। इसने आहिस्ता से कंबल इसके चेहरे से उठाया। नाइट बल्ब की रोशनी में इसका दोदिया रंग मज़ीद जगमगा रहा था। ब्राउन सिल्की बाल कंबल की वजह से चेहरे पर बिखरे इस चांद चेहरे का पहरा दे रहे थे। ज़ीशान ने उंगली की मदद से इसके बाल चेहरे से हटाए। वो सोते हुए मासूम सी गुड़िया लग रही थी। ज़ीशान ने झुकते हुए अपने लब इसकी पेशानी पर रखे। दिलकश को नींद में अपने पाथे पर अनजाना लम्स महसूस हुआ तो फट से आंखें खोली। खुद पर किसी वजूद को झुके देख इसकी मुंह से चीख निकली। इससे पहले कि वो चीख सबको मतवज्जा करती, ज़ीशान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इस चीख का गला घोंटा। मैं हाथ हटा रहा हूँ मिसेस ज़ीशान खाकान, चीखना मत। पहली बार शौहर मिलने आए तो इसका इस्तकबाल मोहब्बत से करते हैं, चीहों से नहीं। ज़ीशान ने इसके कान के पास झुकते सरगोशी की थी। दिलकश को पलवशा बेगम ने इसके निकाह के बारे में बता रखा था। ज़ीशान खाकान का नाम सुनते ही वो इसे पहचान गई थी, इसीलिए पुरसुकून हुई कि जो भी था वो इसका महरम, इसका शौहर था, इसका मुहाफ़िज़ था। इसने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। आप यहाँ क्यों आए हैं? दिलकश ने दरवाजे की तरफ देखते सहम कर कहा। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या हो सकता था?
قبیلے والے تو ویسے بھی حقان قبیلے والوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں کا کیا مطلب؟ بھائی اپنی بیوی کو دیکھنے اور ملنے آیا ہوں، مجھے پتہ ہی اب چلا ورنہ بہت پہلے آپ کے روبرو آ جاتا۔ اس کے سہمے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ یہ سچ تھا کہ دلکش اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ گرے آنکھیں کب سے اسے تک رہی تھیں۔ اسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش نظر آ رہی تھی۔ براؤن سلکی بال ماتھے پر گرے تھے، براؤن ہی داڑھی مونچھیں اور ان کے درمیان ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک دوسرے کو ملے نہیں تھے، مگر دلکش کو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، تب سے ہی وہ اس اندیکھے شخص کو سوچنے لگی تھی جو اس کا مجازی خدا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ بنا دیکھے ذیشان خان کو چاہنے لگی تھی۔ ذیشان نے اسے سب کچھ بتا دیا، اس حادثے سے لے کر اپنی نوکری تک سب کچھ۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی نصف بہتر، اور یہ ذیشان کی نرمی اور محبت ہی کی بدولت تھا جو ایک دو دنوں میں ہی ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ ذیشان کا معمول بن گیا۔ وہ جب بھی کمراٹ آتا ہر رات دلکش سے ملنے آتا، جس میں وہ اپنے مستقبل کے روشن خواب سجاتے۔ ذیشان نے اسے بتایا کہ اس نے اپنا نام زیکے مشہور کر رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اسے زیکے ہی کہنے لگی۔ شاہ زیب کے آنے کے بعد دلکش ڈرنے لگی تھی کہ کہیں شاہ زیب کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ تو ویسے ہی عمر حقان کو قصوروار سمجھتا تھا۔ شاہ زیب کی شادی پر جب وہ اور پلوشہ بیگم شاپنگ کرنے گئیں تو راستے میں گاڑی خراب ہونے پر ذیشان کی آمد نے دلکش کو ڈرا دیا تھا۔ وہ پلوشہ بیگم کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ذیشان کو جانتی یا ملتی ہے۔ اس نے ان کے سامنے خود کو انجان ظاہر کیا، مگر ذیشان ان کے سامنے بھی باز نہیں آ رہا تھا، جس پر دلکش کو اس پر غصہ آنے لگا اور اس نے میسج پر اسے اچھی ہانسی سنائی تھی، مگر وہ ہنس کر اس پر بات ڈال گیا کہ تم سامنے ہو تو میرا خود پر قابو نہیں رہتا۔ اس سے تھوڑے دن بعد ہی ایک بار پھر وہ ٹکرا گئی جب دلکش کھائی میں گرنے والی تھی۔ دھیان سے مسز، کیوں مجھے بڑی جوانی میں رنڈوا کرنا ہے؟ وہ اسے کمر سے تھامے کھڑا پھر سرگوشی کرنے لگا تھا۔ دلکش کا پورا دھیان شاہ زیب پر تھا جو کچھ ہی دیر میں وہاں آ گیا۔ دلکش ایک بار پھر خود کو انجان ظاہر کیا۔ شاہ زیب کا اس سے یہ رویہ دلکش کے دل کو مزید وسوسوں میں دھکیل گیا تھا۔ رات کو ذیشان نے آ کر اس کا موڈ ٹھیک کیا، تبھی اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے ذیشان کی ہی برائیاں اس سے کی، جس پر وہ کتنی ہی دیر سنتا رہا۔ اس کی بیوی سے ٹھڑکی کہہ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی دوست کے گھر سے واپسی پر ایک بار پھر ان کا سامنا ہوا۔ زبیر خان کی نظریں جہاں اسے بری لگ رہی تھیں وہیں ذیشان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تب ہی اسی نے انہیں گھر جانے کا حکم دیا۔ ذیشان دلکش سے ملتا ہے، اس کا علم صرف رانیہ بیگم کو تھا، جو خود بھی اپنی بہو سے ملنے کو بے تاب تھی۔ حقان حویلی تو ویسے بھی بیٹیوں کو ترستی تھی۔ رانیہ بیگم کے لیے دلکش ان کی بہو نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حال دلکش نہ جانے کب تک ماضی دہراتی جب بالکنی میں کھٹکا سا ہوا۔ اسے پتہ تھا اس کا ڈھیٹ شوہر اس کے منع کرنے کے باوجود آ چکا تھا، اور کچھ ہی پلوں بعد وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم مسز۔ ذیشان نے بیڈ کے پاس آتے اس کے سر پر لب رکھے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو آنے سے، آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ دلکش نے اسے دیکھتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، جو اب اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ کیا یار، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کی بات نہیں سنتا تو کیوں انرجی ویسٹ کرتی ہیں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے شرارت سے کہا۔ آئی نو، ہر درمی میں پی ایچ ڈی کی ہے آپ نے۔ دلکش بھی اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ ویسے یارا کتنی مین ہو آپ، اتنی مشکل سے مجھ غریب کی شادی ہونے والی تھی، مگر آپ اور شازر ڈالا کو میری خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ ذیشان کو اچانک اس کی صبح کی کارستانی یاد آئی تھی۔ ہاں تو آپ نے مجھے کتنا تنگ کیا پچھلے دنوں، اب مجھے موقع ملا تھا تو کیوں چھوڑتی؟ دلکش نے بھی حساب برابر کیا۔ یہ سراسر الزام ہے مجھ معصوم پر، میں نے آج تک آپ کو تنگ نہیں کیا۔ ذیشان فوراً ہی معصومیت کا پتلا بن گیا۔ معصوم اور آپ، اچھا مذاق ہے۔ دلکش نے اس کی بات پر قہقہہ لگایا۔ آج بھی محبت وہاں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ ہاں مگر آج وہاں کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، نہ جدائی اور نہ ہی کسی اور کو معلوم ہونے کا۔ 2 دن ہو چکے آپ مسلسل شاہ زیب کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشک اور شازر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دن کم تھے اور تیاریاں زیادہ تھیں، جس وجہ سے دلکش آپ اور پلوشہ بیگم کا سارا دن مصروف انداز میں گزر رہا تھا۔
مشک کو پلوشہ بیگم سگی بیٹیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ شاہ زیب نے تو پہلے یہ سوچ کر دھیان نہیں دیا کہ شاید شادی کی تیاریوں کی وجہ سے آپ مصروف ہے، مگر 2 دن سے آپ اور دلکش مشک کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہ رہی تھیں، جس وجہ سے شاہ زیب اور ذیشان دونوں کی حالت خراب تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس بیچ آپ شاہ زیب سے بات تو کرتی تھی، مگر صرف کام کے وقت۔ اگر وہ مخاطب کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ شاہ زیب کا پریشانی سے برا حال تھا۔ آج وہ ضروری تیاریوں کے لیے شہر گیا تھا، جبکہ آپ دلکش کے ساتھ مشک کے کپڑوں کو فائنل کر رہی تھی۔ اچانک آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی، دلکش نے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو آپ؟ دلکش نے پلوشہ بیگم کو آواز دیتے اسے پوچھا، مگر وہ فی الحال جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کیا ہوا آپ کو آپ؟ پلوشہ بیگم نے اسے ساتھ لگاتے پوچھا۔ پتہ نہیں مورے، 2 دن سے طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، آپ بتاتے ہوئے رو دی۔ پلوشہ بیگم کو اس کی حالت سمجھ تو آ رہی تھی، مگر ابھی وہ پریقین نہیں تھی۔ دلکش، ڈاکٹر کو فون کرو بیٹا، آپ آؤ کمرے میں چلو۔ دلکش کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ کر وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر ان کے شک کی تصدیق کر دی۔ آپ پریگننٹ تھی۔ پلوشہ بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ بڑی خانم، آپ کی بہو بہت کمزور ہے۔ ابھی ان کی پریگنینسی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مگر کمزوری کی وجہ سے انہیں چکر زیادہ آ رہے ہیں۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے ڈاکٹر کی بات بہت دھیان سے سنی تھی، کیونکہ بات آپ کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی صحت کی بھی تھی۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے میری جان، تم نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے، جیتی رہو۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پلوشہ بیگم نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ کے جذبات عجیب سے ہو رہے تھے۔ ماں بننے کا احساس بہت خوبصورت تھا، مگر جب اسے خیال آتا کہ اس کا شوہر کسی اور کو چاہتا ہے، اس کی خوشی مانت پڑنے لگی۔